اللہ کو سالم دل والا انسان چاہیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میں آپ سے ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مجلس دراصل ان احباب کے لیے ہے جن کا مجھ سے بیعت کا تعلق ہے۔ میرے دو مربی ہیں، میں دونوں کے در کا بھکاری تھا۔ دونوں دروازوں سے میرے کاسہ گدائی میں ٹکڑا پڑتا رہتا تھا جب تک وہ زندہ رہے۔ جو شخص بھی میرے پاس اللہ کا نام پوچھنے آتا، اگر اس میں استطاعت ہوتی تھی تو میں ان کے پاس ہی بھیج دیتا تھا۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا وہیں اللہ کا نام بتلا دیا کرو، لیکن میں پھر بھی وہیں بھیج دیتا تھا۔ جب میں نے چودھری خدا بخش صاحب سکنا لگھوڈھر کو بھیجا تو حضرت تاج امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ مجھے خط لکھا بھیجا کہ میں نے ان کو یہ بتلایا ہے کہ آگے تم بتلا دینا۔ میں نے وہ خط شیشے میں جڑوا کر رکھا ہوا ہے، اور میرے بڑے لڑکے مولوی حافظ حبیب اللہ نے جو آج کل مدینہ منورہ میں ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تو جواب میں تحریر فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری تربیت کروں گا، ورنہ اپنے والد سے تربیت کرانا۔ میں نے وہ خط بھی شیشے میں جڑوا کر رکھا ہوا ہے۔ میں ان کے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں۔ ہم ہر چیز سالم مانگتے ہیں، بیوی ہو تو سالم، نہ اندھی نہ گونگی نہ بہری نہ لنگڑی، بیٹا ہو تو سالم، حتیٰ کہ نوکر ہو تو بھی سالم۔ سالم کے معنی یہ کہ ہر عضو بھی صحیح سلامت ہو اور ہر عضو میں قوت اور طاقت بھی ہو۔ بعض اوقات عضو سلامت ہوتے ہیں مگر ان میں طاقت نہیں ہوتی۔ حافظ عبد الرحمن صاحب مرحوم اس مسجد میں امام تھے، ان کی آنکھیں بالکل سلامت تھیں مگر ان میں نور نہیں تھا۔ وہ متوکل علی اللہ تھے، کسی سے طمع نہ تھی، خود اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکوا کر کھاتے تھے، نہ کسی سے مانگتے تھے، نہ امامت کی تنخواہ لیتے تھے، نہ وہ ختم درود کے قائل تھے۔ اعلیٰ درجے کے قاری اور حافظ قرآن تھے۔ 10 منٹ جب کبھی بھی میں کسی آیت کے متعلق پوچھتا تو فوراً بتلا دیتے۔ بعض لوگ ان کی امامت پر اعتراض کرتے تو میں نے ان سے کہا، ان خوبیوں والا مجھے بینا امام لا دیجئے تو میں رکھ لوں گا۔ آپ جس عقل سے دنیا میں کام لیتے ہیں، اس عقل سے اللہ کے معاملے میں بھی کام لیجئے۔ اگر ہم کو ہر چیز سالم چاہیے تو کیا اللہ کو سالم بندے نہیں چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرے گا جن کے دل گندے ہوں، زبان اور آنکھیں گندی ہوں، بیٹا آوارہ گرد اور اس کے افعال درست نہ ہوں؟ تو ایسے بیٹے سے باپ محبت نہیں کرتا۔ باپ کو وہ بیٹا پسند ہے جس کے اعضاء بھی سلامت ہو، وہ اعمال بھی اچھی کرتا ہو۔ انسان کی سلامتی کا منبع دل ہے۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اگر دل سلامت ہے تو سب اعضاء سلامت ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ترجمہ، اس دن، قیامت کے دن، نہ مال اور نہ بیٹے نفع دیں گے مگر وہ شخص نفع پائے گا جو سالم دل لائے گا۔ قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی نہ سمائے۔ خوف ہو تو اللہ تعالیٰ کا، محبت ہو تو اللہ کی، لحاظ ہو تو اللہ کا، باقی سب پر ان جذبات کا پرتو پڑے گا۔ ماں باپ کی ہم اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوگا، اگر نہ کی تو اللہ ناراض ہوگا۔ بیوی کی اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کا آپ کے دلوں پر اثر پڑے اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ آپ کی اصلاح ہوگی تو ممکن ہے اس برکت سے میری نجات ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیکیوں کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ رہنمائی کرنا میرا فرض ہے اور عمل کرنا آپ کے ذمہ فرض ہے۔ قوت ارادی دل میں پیدا ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں نہیں، اس لیے دل بادشاہ ہے، ہاتھ پاؤں اور باقی اعضاء اس کی فوج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سالم دل اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے دینے سے ہاتھ روکا، تحقیق اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس کے ماتحت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو منقطع ہو کر ایک اللہ کا ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس سے وہ تعلق رکھنے کی اجازت دے اس سے تعلق رکھا جائے، اور جس سے وہ تعلق منقطع کرنے کا حکم دے اس سے منقطع کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ترجمہ، اور اگر تیرے والدین کوشش کریں اس بات کی کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کا تجھے علم نہیں، پس تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر اور ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک سے زندگی بسر کر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کا معافی الضمیر بیان فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. سورہ مجادلہ رکوع نمبر 3 پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ اپنے قلب سلیم والے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. ترجمہ: نہ پائے گا تو ایسی قوم جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتی ہو، اگر وہ دوستی رکھیں تو ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان پکا ہو چکا ہے. اس قسم کے حضرات کا سب کے ساتھ تعلق اللہ کے واسطے سے ہوتا ہے. جو خدا کا دوست ہے وہ ان کا بھی دوست ہے، جو خدا کا دشمن اس سے دوستی نہیں رکھتے. گویا اللہ کی تعلق پر ان کی دوستی اور دشمنی ہوتی ہے. یہ برادری کے ساتھ جہاد ہے. کافر کے ساتھ جہاد آسان، مگر برادری کے ساتھ جہاد بہت مشکل ہے. کافر کے مقابلے میں ہتھیار لے گئے یا اس کو جہنم رسید کیا یا خود شہید ہو گئے، مگر بے دین برادری کے خلاف نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والا معاملہ ہوتا ہے. مثلا برادری بیاہ شادی میں باجا بجانے پر مجبور کرتی ہے. ہم ان سے نہ اتفاقی کر سکتے ہیں اور نہ ہتھیار ڈھال کر ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیم اور اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے مضبوط ایمان عطا فرما دیتے ہیں. اس صورت میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں رہتی. اگر ایمان کمزور ہو تو برادری اللہ کی نافرمانی کرا دیتی ہے. میری معروضات کا آخری نقطہ یہ ہوتا ہے بلے میوہ ز میوہ رنگ گیرد. کامل کی صحبت میں مدت مدید تک رہنے سے ان کے کمالات کا عکس پڑتا ہے. کوئی فن ایسا نہیں جو ماہر فن کے پاس ایک دو دن بیٹھنے یا کبھی کبھی اس کی ملاقات کرنے سے حاصل ہو سکے. کیا درزی، بڑھائی، لوہار، معمار وغیرہ کا کوئی فن بھی ایسا ہے جو مدت مدید کی صحبت استاد کے بغیر حاصل ہوتا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں. آپ جس عقل سے دنیا کے کاموں میں چلتے ہیں، اس عقل سے دین کے معاملے میں کیوں کام نہیں لیتے؟ جس کی صحبت میں اصلاح ہوتی نظر آئے، اس کی صحبت میں مدت مدید تک رہنے سے رنگ چڑھتا ہے. دنیاوی علوم و فنون میں بھی یہی ہوتا ہے کہ استاد کچھ زبان سے بیان فرما کر سکھاتا ہے اور کچھ اپنی عقل سے. روحانی تربیت میں بھی یہی ہوتا ہے. کامل کبھی کبھی کچھ ارشاد فرما کر کچھ اپنے عمل کے ذریعے طالب کی تربیت فرماتے ہیں. اسی طرح آہستہ آہستہ انسان من کل وجوہ سالم بن جاتا ہے، بشرطے کہ کامل کے ساتھ عقیدت، ادب اور اطاعت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مگر جن کے اپنے اندر ایمان نہ تھا، آپ سے عقیدت نہ تھی اور ادب سے اطاعت نہیں کرتے تھے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا. اس قسم کے بدقسمت لوگوں کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ترجمہ: آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے پس اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 70 مرتبہ سے زیادہ دعائے مغفرت کرنے سے بخشے جاتے تو میں اس سے بھی زیادہ دعائے مغفرت کرتا. میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے اپنے دونوں مربیوں کے ہاں یہی دیکھا ہے کہ عقیدت، ادب اور اطاعت کرنے والے چند دنوں میں جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں، اور جنہوں نے عقیدت، ادب اور اطاعت نہیں کی وہ ساری عمر صحبت میں رہ کر بھی محروم رہتے ہیں. اینٹ اگر بھٹے میں ڈالی جائے اور نہ پکے تو وہ پلی کہلاتی ہے. کہتے ہیں کہ پلی سے کچی اینٹ اچھی ہوتی ہے کہ وہ بارش کا مقابلہ پلی سے زیادہ کرتی ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے کے ہاں لے جائیں تو وہاں سے پک کر نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں. تجارت، ملازمت، زراعت سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، حلال کی روٹی کما کر خود بھی کھائیں، بیوی بچوں کو کھلائیں اور والدین اگر زندہ ہوں تو ان کی خدمت کریں. اس صورت میں یہ سب کام عبادت تصور ہوں گے. اگر ایک شخص خدا کو راضی کرنے کے لیے فارغ وقت میں نوافل پڑھتا ہے اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے جنگل میں جا کر نمازیوں کے لیے ڈھیلے لاتا ہے تو اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں، کیونکہ دونوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گویا کہ نفلی عبادت کی. اللہ تعالی ہم سب کو سالم دل لے کر اس بارگاہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی تدبیر ایک ہی ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیم ہو اور اللہ والوں کی صحبت ہو. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ترجمہ: پابند رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو صبح اور شام رب کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور اسی کی رضا کے طالب ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے
اور آپ کو سالم دل اور اللہ تعالیٰ کی حال لے کر اس دل کو لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔